بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدقاء الاحترام محترم سامعین، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ کچھ پڑھوں، لیکن اتنے پڑھے لکھے افراد کو دیکھ کر یہ بھی دل نہیں کرتا کہ کچھ نہ پڑھوں. شکیل اختر صاحب کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے حکم دیا جس کی میں تعمیل کر رہا ہوں. میری دعائیں ہمیشہ ان شعراء کے ساتھ ہوتی ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ ذکر علی کو بلند رکھیں. جو مقرر 1 گھنٹے میں بات کرتا ہے وہ شعر گو افراد 2 لمحے میں کہتے ہیں. جس طرح ابھی حسن زید صاحب نے فرمایا حضرت زہرا کی شان لفظ کے بارے میں، حسین نورین ہے. ایک لفظ ایک شعر بیان، کیونکہ میں شاعر تو نہیں، میں بھی کہتے تھا اس کے بعد، کیونکہ میرے ذہن میں ابھی تک موضوع نہیں ہے. میں کیا کروں کہ یہی نور عین لگتا ہے. میں کیا کروں کہ یہی نور عین لگتا ہے. خدا لباس بشر میں حسین. میں کیا کروں کہ یہی خدا لباس موضوع تو مل گیا. 2 موضوع میرے ذہن میں ہیں. بسم اللہ. ایک موضوع یہ ہے کہ حضرت زہرا کے در پر فرشتوں کا آنا جانا، مانگنا، کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر، کبھی مسکین بن کر. کیا فاطمہ نہیں جانتی کہ یہ کون ہے؟ سبحان اللہ. کیا نہیں جانتی کہ کون؟ ایک موضوع تو یہ چل رہا تھا میرے ذہن میں. ایک موضوع یہاں پہ آنے کے بعد بدل رہا ہے کہ علی اور حسین کے بارے میں کبھی مدح حسین پڑھا جا رہا ہے، کبھی مدح علی سے ذہنوں کو منور کیا جا رہا ہے. میرے ذہن میں اب تک اس بات کو میں واضح نہیں کر سکا کہ رسول علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حسین سے. میں نہیں سمجھ سکا. مسجد میں علی بیٹھے ہوئے ہیں، رسول بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کی گود میں حسین ہے. کبھی ماتھے کا بوسہ، کبھی چہرے کو چومنا، کبھی سینے سے لگا لینا. رسول علی مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ رسول حسین کو گود میں کھلا رہے ہیں، کبھی چہرے کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی ماتھے کو چوم رہے ہیں، کبھی سینے سے لگا رہے ہیں. علی نے ایک سوال کر دیا اس رسول سے جو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وحی خدا کے بغیر، حکم خدا کے بغیر کچھ کہتے ہی نہیں تھے. علی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا میرے بیٹے حسین سے؟ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا میرے بیٹے حسین سے؟ رسول نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک طالب علم کی حیثیت سے تمام الفاظ کم از کم درس خارج کے لیول پہ ہو، اس سے کم پڑھنے کا میں اس لیے گوارا نہیں کرتا کیونکہ میرے میں علمیت نہیں، لیکن سامعین کی سوچ، ان کی قوت شنوائی بہت بلند ہے.
مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا میرے بیٹے حسین سے؟ رسول خاموش ہے، انتظار وحی ہوگا، انتظار وحی ہوگا۔ جبرائیل بھی نہیں آئی، دوبارہ علی نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا میرے بیٹے حسین سے؟ رسول خاموش ہے۔ تیسری بار علی نے جب چاہا کہ رسول سے سوال کیا جائے، حسین 3 یا 4 سال کے ہوتے، حسین عرض کرتے ہیں بابا جان یہ اتنا مشکل سوال نہیں ہے کہ آپ میرے نانا سے سوال کریں، یہ سوال آپ مجھ سے کریں، یہ سوال آپ مجھ سے کریں، جواب میں دے دیتا ہوں۔ علی نے فرمایا بیٹا حسین تم جواب دو کہ تمہارے نانا تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے؟ حسین نے عرض کیا کہ بابا جان جس کا حسب نسب بلند ہوگا، جس کا حسب نسب بلند ہوگا خدا بھی اسے چاہے گا، خدا کا رسول بھی اسے چاہے گا۔ علی نے کہہ دیا کہ بیٹا حسین خدا میں وہ ہستی ہوں جس کے ہاتھ سے تلوار گر جائے تو اٹھانے کی زحمت خدا گوارا نہیں کرتا، ذوالفقار بھیج دیتا ہے۔ میں وہ ذات ہوں جسے وجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ خدا کس سے راضی ہے تو حکم یہ ہے کہ علی کے ذریعے پہچان لو۔ وجہ اللہ، عین اللہ، نفس اللہ، ید اللہ۔ حسین مجھ سے مقابلہ؟ حسین عرض کرتے ہیں کہ بابا جان اسی لیے میں نے کہا ہے کہ جس کا حسب نسب بلند ہوگا خدا بھی اس سے محبت کرے گا، خدا کا رسول بھی اس سے محبت کرے گا۔ بابا جان مجھے یہ بتا دیں جو نفس اللہ ہے، جو عین اللہ ہے، جو ید اللہ ہے، جو سیف اللہ ہے، جس کے لیے ذوالفقار آسمان سے نازل ہوتی ہے، وہ علی کا بابا ہے یا حسین کا بابا؟ مجھے یہ بتا دیں کہ حسین کے باپ کا زیادہ احترام ہے یا علی کے بابا کا؟ حسین کی ماں کا زیادہ فضیلت ہے یا علی کے ماں کا؟ حسین کے نانا کا زیادہ فضیلت ہے یا علی کے نانا کا؟ علی نے حسین کو سینے سے لگا فرمایا کہ حسین تجھ جیسا کوئی نہیں، حسین تجھ جیسا۔ جب مسجد کوفہ میں ضربت لگی، جب مسجد کوفہ میں ضربت لگی، علی نے فرمایا فزت برب الکعبہ، آج علی کامیاب ہوا۔ کیا علی کامیاب نہیں تھے؟ یقیناً تھے۔ علی کامیاب نہیں تھے، علی کی زندگی ہی کامیابی کا نام، لیکن جب ضربت لگی علی نے کہہ دیا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہوئے۔ حضرت موسیٰ کو حجور پہ گئے، عرض کیا کہ من الفتح، پاک پروردگارہ یہ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ خدا کی طرف سے وحی ہوئی ان ترد نفسک الی طاہرۃ کما قبلت منی طاہرہ، اے موسیٰ ہر ایک کو میں پاک نفس دیتا ہوں، اس نفس کو بغیر گناہ لگے خدا کی درگاہ میں واپس پلٹا دینا اسے کامیابی کہتے ہیں۔ ان ترد نفسک الی طاہرۃ، میں ہر ایک کو پاک نفس دیتا ہوں۔ ان ترد نفسک الی طاہرۃ کما قبلت منی طاہرہ، جس طرح مجھ سے پاک نفس قبول کرتا ہے اسی طرح پاک نفس کو پلٹا دینا وہ کامیاب ہے۔ علی کے سر پہ جب ضربت لگی علی نے اعلان کر دیا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہوا۔ کیوں؟ اس لیے جس طرح کا پاک نفس نے، جس طرح کا پاک نفس خدا نے علی کو دیا تھا اسی طرح کا پاک نفس خدا کی طرف سے واپس پلٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی وہ ذات، وہ ہستی، وہ بلندی، اس کے باوجود علی اقرار کر رہے ہیں کہ پاک پروردگارہ تیرے درگاہ میں نفس کو پاک رکھ کے میں واپس کر رہا ہوں۔ علی اپنے نفس کی پاکی کی گواہی خود دے رہا ہے، فزت برب الکعبہ کی شکل، پاک پروردگارہ میں کامیاب ہوں۔
فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہوا، رب کعبہ گواہ ہے کہ میں نے اپنے نفس کو گناہ لگنے نہیں دیا۔ حسین علی خود گواہی دے رہا ہے، یہ علی کی ذات ہے، اس درجے کے باوجود، اس بلندی کے باوجود، نفس اللہ ہونے کے باوجود، عین اللہ ہونے کے باوجود، ید اللہ ہونے کے باوجود، اپنے نفس کی پاکی کی گواہی علی خود دے رہا ہے، لیکن حسین وہ ذات ہے جس کی پاکی کی گواہی خدا دے رہا ہے۔ کربلا میں جب پہنچے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ۔ حسین واپس پلٹ آ، میں خدا گواہی دے رہا ہوں کہ تیرا نفس جس طرح کا پاک نفس میں نے تجھے دیا تھا تو اب تک میں سے حسین کیوں حسین کیوں بنے؟ حسین اس درجے پہ پہنچے کیوں؟ عصمت الگ، امامت الگ، جو شعر کی تشریح بھی، حدیث قدسی بھی، لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا کائنات کو خلق نہیں ہوتا، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اس کے بعد فرمایا لولا علی، اگر علی کو بنانا مقصود نہ ہوتا لما خلقتک، تجھے بھی نہیں بناتا۔ پھر فرمایا لولا فاطمہ، اگر فاطمہ کو بنانا میری منشا میں نہ ہوتا لما خلقتکما، نہ نبوت کو تشکیل دیتا نہ امامت کو بناتا میں۔ حدیث قدسی ثانی قرآن کہا جاتا ہے۔ اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ نبوت کو بناتا، نہ امامت کو بناتا، نہ نبوت کی تشکیل ہوتی، نہ امامت کی تشکیل ہوتی، نہ نبوت تکمیل ہوتی، نہ امامت پروان چڑھتا اگر فاطمہ نہ۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ فرشتوں کا آنا جانا کیوں؟ کیا زہرا نہیں سمجھتی تھی؟ کبھی یتیم بن کے آ کے سوال کر رہا ہے، کبھی مسکین بن کے، کبھی فقیر بن کے در پہ آ کے زہرا سے مانگ کے واپس جاتا ہے، اس کے بعد عرش پہ جانے کے بعد حاملان عرش سے فخر کرتا ہے کہ میں حضرت زہرا کے در کا سائل بن گیا۔ نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے۔ دو مثالیں دے کے آپ کی خدمت کروں۔ حضرت زہرا کی گود میں حضرت رسول کا سر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت فاطمہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پورا مہینہ چہارہ معصومین کی یہاں ولادت ہے۔ امام محمد باقر کی ولادت ہوئی، امام علی النقی کی ولادت کی شہادت ہوئی، کل امام علی النقی کی ولادت ہے، اس کے بعد علی اصغر کی ولادت ہے، اس کے بعد مولا کائنات کی ولادت ہے۔ یہ پورا مہینہ خوشی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح مخلوق پر واجب ہے ہماری اطاعت، جس طرح مخلوق پر ہماری اطاعت واجب ہے، اسی طرح ہم معصومین پر حضرت فاطمہ زہرا کی اطاعت واجب ہے۔ وہ ہستی جس کی اطاعت اس معصوم پر واجب ہے، امامت پر واجب ہے۔ رسول کا سر حضرت فاطمہ زہرا کی گود میں دق الباب ہوا۔ عرض کیا کہ میں سائل ہوں، رسول سے ملنے آیا ہوں، فاطمہ اجازت نہیں دیتی۔ لیکن یہ باتیں سنی ہوئی باتیں ہیں، صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ سائل آیا، سوال کیا، حضرت زہرا نے منع کر دیا۔ دوبارہ دق الباب ہوا، پوچھا کہ کون؟ عرض کیا کہ رسول کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ یہ وقت میں تمہیں اجازت نہیں دیتی کہ تم گھر میں داخل ہو جاؤ۔ تیسری دفعہ جب دق الباب ہوا، رسول نے آنکھیں کھولی، حضرت زہرا کی آنکھوں سے آنسو گرے، فرمایا بیٹی رو رہی ہو؟ عرض کیا بابا جان بار بار دق الباب ہو رہا ہے،
दरवाजा खटखटाया जा रहा है, आपसे मिलने की इजाजत मांग रहा है। रसूल ने फरमाया बेटी फिर तुमने इजाजत नहीं दी। हजरत फातिमा फरमाती हैं कि बाबा अब तक मैंने इजाजत नहीं दी, अब तक मैंने इजाजत नहीं दी। रसूल ज़हरा के चेहरे की तरफ देख के फरमाते हैं कि बतूल ज़हरा ये तेरा एहतराम है, जो दरवाजे पे है इसने न आज तक किसी से इजाजत मांगी है, इसके बाद न किसी से इजाजत मांगेगा। ये तेरे दरवाजे का एहतराम है कि मलकल मौत खड़ा इजाजत मांग रहा है। पहली बात, ईद का मौका है, दब्बुल बाब हुआ। हुसैन हसनैन ने फरमाया था कि माँ हमारे पास कपड़े नहीं। हजरत फातिमा ने कह दिया था कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है। वाक़या सुना हुआ है लेकिन सिर्फ एक जुमला, तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है। रिजवान आया, कपड़ा दे के चला जाता, क्या उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती? एक सवाल है, रिजवान आकर कपड़े दे के चला जाता, फातिमा ने जो फरमाया था कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है, क्या उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती? खुदा की कसम नहीं, क्योंकि उनके सच में और हमारे सच में फर्क। हम पर वाजिब है कि जब वाक़या हो जाए तो वाक़ये की इत्तिबा करते हुए बताएं कि इस तरह हुआ था, लेकिन वाक़ये पर वाजिब है कि जिस तरह आले मोहम्मद कहे उसी तरह रोनमा हो जाए, जिस तरह वो कहे उसी तरह रोनमा हो जाए, वाक़ये पर वाजिब है। बतूल ने कह दिया था कि तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है। रिजवान आके कपड़ा देके चला जाता, जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, बल्कि रिजवान पर वाजिब है कि वो कपड़े भी लेके आए और अपने आप को हुसैन का दर्जी भी कहलाए। अना खय्यातुल हुसैन, रिजवान ने कह दिया कि अना खय्यातुल हुसैन, मैं हुसैन का दर्जी हूँ, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। क्यों? आखिर इस तमाम वाक़े में नतीजा क्या है, फलसफा क्या है, खुदा बताना क्या चाहता है? कभी रिजवान को दरवाजे पर, कभी मलिकुल मौत को दरवाजे पर खड़ा रख के दुनिया को क्या पैगाम बताना चाहता है? खुदा बताना ये चाहता है कि मौत भी इनकी मर्जी से आएगी, जन्नत भी इनकी खुशी से मिलेगी, जन्नत भी इनकी खुशी से मिलेगी, मौत भी इनकी खुशी से मिलेगी। मलिकुल मौत इजाजत मांग रहा था, कभी रिजवान इजाजत मांग रहा है, दरवाजा तो वही है, मदीना तो वही है, रसूल की बेटी तो वही है, लेकिन क्या पता आखिर हुआ क्या? इस दरवाजे का एहतराम जहां पर मलिकुल मौत भी इंतजार करे, जब तक इजाजत न मिले, मलिकुल मौत दाखिल न हो, उस दरवाजे पर आग का लग जाना। हुआ क्या था? इस 18 साल बच्ची ने क्या किया था? 18 साल जिंदगी में इसने क्या जुर्म किया था कि 18 साल में दुनिया को छोड़ देना पड़ा? तारीख की सबसे मजलूम औरत, लेकिन हुसैन ने शहादत दी तौहीद को बचाने के लिए, तौहीद को बताने के लिए, तौहीद को पहचानवाने के लिए, तौहीद की प्रचार के लिए। हुसैन ने शहादत दी, ज़हरा ने शहादत दी, तौहीद के लिए नहीं बल्कि इमामत को पहुंचाने के लिए। ज़हरा ने शहादत दी इमामत को पहुंचाने के लिए। जब इमामत की बात की, दरवाजे पे आग लग गई। 18 साल बच्ची वसीयत करती है, गस्सिलनी फिल लैल, मुझे रात को अंधेरे में गुस्ल कफिन्नी फिल लैल, रात के अंधेरे में मुझे कफन पहनाना, दफिन्नी फिल लैल, दफन मुझे रात को करना। फलसफा क्या है? अली गुस्ल दे रहे हैं, बेइख्तियार वो अली जिसने बाबे खैबर को उखाड़ा था, जिसका सब्र अरब में मशहूर था, बेइख्तियार
چیخ مارتے ہیں، علی سر پیٹتے ہیں. پوچھا علی عرب کا سب سے بڑا صابر تو تم، علی سب سے بڑا صابر اس طرح چیخیں مار کے رو رہا. جواب دیا خدا کی قسم جب سے فتح مانگ کے واپس آئی تھی اپنا چہرہ مجھے نہیں دکھایا، اپنا چہرہ مجھے نہیں دکھایا. جب دفنانے لگے علی زہرا کو دفنانے لگے تو دوسری سے تو علی نے آواز دی، جب وہ ہاتھ نکلے اس ہاتھ نے زہرا کو اٹھایا. علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امانت کو واپس پلٹا رہا، یا رسول اللہ آپ کی امانت کو واپس پلٹا رہا. قبر سے آواز آتی ہے علی جب امانت میں نے تجھے دیا تھا پسلیاں ٹوٹی محمد والے محمد کے صدقے میں اس مسجد کو اپنی درگاہ میں شرف پاک پروردگار تمام مشکلات کو آسان فرما. پاک پروردگار ان کے اس نظر و ہدیے اور اس محفل کو مجلس کو قبولیت. جتنے بھی مریض مریضہ ہیں بالخصوص یہاں پہ جتنے بھی تشریف فرما ہیں اور جو ان کے بارے میں حکم دیا جائے پاک پروردگار انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما. جو بھی مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں سے دور فرما. پاک پروردگار مومنین کے رزق کاروبار برکت عطا فرما. پاک پروردگار مومنین کے جان و مال کی حفاظت فرما. پاک پروردگار اس پرآشوب دور میں دشمنان ہم پہ مسلط ہونا چاہتے ہیں. پاک پروردگارہ جو دشمن قابل ہدایت ہے انہیں ہدایت عطا فرما، جو قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرما. پاک پروردگارہ سب کے تمام محرومین کو آل محمد کی جوار میں جگہ عطا فرما، انہیں آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، کہ تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پاک پروردگارہ جو بھی مومن خواہشات لے کے یہاں پہ آئے ہیں جن کی دلی تمنائیں ہیں پاک پروردگارہ انہیں برآوردہ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. راولپنڈی کیس کا ایک ندیم شاہ ابھی جو اسیر ہیں ندیم شاہ ابھی تک اسیر ہیں پاک پروردگارہ اسرائے شام کربلا کے صدقے میں اسے جلد از جلد رہائی برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنے تمام مرحومین کی